اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس امانت کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ انسان ظالم ہے، انسان جاہل۔ سوالات بہت سارے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ کون سی امانت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها۔ یہاں اللہ رب العزت، جیسے آپ نے ترجمہ بھی فرما دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی اور آسمان، زمین، پہاڑوں پر، لیکن کسی نے بھی اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ ان یحملنها واشفقن منها، جس کا آپ نے ترجمہ فرمایا کہ وہ ڈر گئے۔ وحمل الانسان، اور بالآخر ہمارے انسان نے اس بوجھ کو اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب آئیے پہلے سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا، امانت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں حضرات مفسرین نے اس تشریح کے اندر کئی اقوال لکھے۔ اس میں ایک قول یہ آیا کہ امانت سے مراد شریعت ہے، احکام شریعت ہے، شریعت کے احکام، شریعت کی طرف سے جو دی گئی اوامر ہیں، جو منہیات ہیں، اللہ کی طرف عبادت کرنے کا حکم ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقے ہیں، چاہے وہ پلرز آف اسلام جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، بنیاد اور ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، غسل ہے، جنابت ہے، یہ ساری تشریح اس میں، اس کو ایک لفظ آپ امانت کا کہہ دیں، ایک تشریح یہ ہے۔ ہمارے بعض جمہور علماء کی اور جمہور ائمہ اور مفسرین کی تشریح اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود خلافت بھی ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خلیفۃ اللہ فی الارض انسان کو مقرر کیا ہے، اور انسان کو یہ اعزاز اور یہ ٹائٹل اور یہ اسٹیٹس جو اس انسان کو ملا خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا، وہ جو خلافت کی اور یہ جو نیابت کی جو ذمہ داری اور جو بوجھ ہے وہ امانت ہے۔